بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نواز رسول اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سب ہی تھے کہ میدان میں اب کون اترا ہے۔ سب ہی نے پیغمبر مصطفیٰ والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ لیکن ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے کبھی ایسی بزدل فوج نہ دیکھی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا؟ شجاعت حیدری کا وارث دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی ہمت نہ پڑی۔ جی، یہ وہی شاہ سوار ہیں جن کے بچپن ہی میں ان کے شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حسین علیہ السلام بھی آ گئے اور حضور اقدس کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور ہی سے تیر چلا رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس آ پہنچے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہو رہا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم کے واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام علی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر لانتی کے جوش دلانے پر مالک کندی پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار گلا مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، امام کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کے کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ لعنتی خولی بن یزید نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکل قلب باد میں اور ذلیل سنان بن انس انعام و اکرام کی لالچ میں آگے بڑھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبروں کے پیروکاروں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا اور ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا اور ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین علیہ السلام ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جان نثاروں کے خون سے صرف کربلا کی ریت ہی نہیں سرخ ہوئی، بلکہ سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی بلکہ زمین و آسمان بھی رویا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ امام اطبرانی کبیر میں محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب میں دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی مظہر نے میں اپنی دادی سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جم خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا میں سید زادوں کا جسم بغیر گو و کفن بکھرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کے مقام کو غازریہ سے مقابلہ اپنے اسد سے خواتین دریائے پانی فرات پر لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو دیکھا تو سب کی چیخیں نکل آئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد میدان کربلا پہنچے اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازے پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مسلح خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے ہوئے دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنی اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں حسین ابن علی ہوں۔ یہ کہہ کر چل پڑے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ پاک ان پیاروں کے صدقے میں ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں آمین ثم آمین لکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔